باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابواب محمد و آل محمد و صحاب محمد و ازواج محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر الوہیت میں شامل نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ امام رضا جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوا اور ان پہ رحمتیں ہوں تو مولا علی بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کامل ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ھذا رحمۃ من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 159 نمبر پہ پہنچ گئی ہے۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں حضرت داود علیہ السلام ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داودا ذَا الْأَيْدِی إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو جب اللہ نے ہمیں کہا ہے حضور کے ذریعے سے تو پھر اب ذکر سن لیجئے۔ یہ اسم داود جو ہے اس کا معنی کیا ہے اور تلفظ کیا ہے؟ اسم داود قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا تلفظ داود ہے، ہم داود بھی کہتے ہیں، وا الٹا پیش وو، داود۔ یہ اسم جو ہے عربی نہیں ہے، یہ اسم عجمی۔ اسے داوید بھی پڑھتے ہیں، ڈیوڈ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو ایک لفظ جب ٹریول کر کے دوسری زبان میں چلا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ ضرور آتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو داود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داود کا معنی ہوتا ہے محبوب۔ اب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، بچپن سے لے کے بادشاہت تک۔ داود علیہ السلام کا بچپن آپ کو بتاؤں گا میں، لیکن ان کے بچپن سے پبلک میں آنے تک کے بیچ کا واقعہ مجھے سنانا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس دور کا نبی، اس دور کا بادشاہ، پھر داود علیہ السلام کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی ان پر عنایات اور چند باتیں۔ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، چلیے۔ آپ کے والد گرامی کا نام یسا ہے۔ آپ کا شجرہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا۔ حضرت داود علیہ السلام کے 7 بھائی اور تھے اور 2 بہنیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسا کے بچے جو ہیں وہ 10 بنے، 8 بیٹے 2 بہنیں۔ حضرت داود علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں ملتا، صرف زبور میں اتنا ہے، یا ربو انی عبدک ابن اماتک۔ اے رب میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ حضرت داود یسا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی ولادت جو ہے وہ یروشلم سے 8 کلومیٹر دور بیت اللحم میں ہوئی۔ ھذا رحمۃ من ربی، اس جگہ کی میں زیارت کر کے آیا ہوں۔
اس کے سامنے مسجد عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بنائی، اس مسجد میں نے عصر کی امامت کروائی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ بھی کچھ زیارت کر لیجیے۔ والد گرامی امیر نہ تھے، چند بھیڑیں تھیں جو داؤد علیہ السلام چرانے کے لیے لے جاتے، لیکن آپ کا گھرانہ عالی گھرانہ تھا۔ اکثر آپ بیت المقدس جاتے اور وہاں عبادت کرتے، اللہ کے عبادت گزار بندوں سے ملاقات کرتے۔ یسا کے بڑے بیٹے جو تھے وہ کچھ کاروبار میں لگے، گھر کا خرچہ چلتا تھا، بعد میں فوج میں بھی شامل ہوئے۔ مگر داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ قد میں بھی چھوٹے اور عمر میں بھی چھوٹے، ان کے ذمہ لگایا کہ تم بھیڑے لے جایا کرو، لے آیا۔ یہ صبح بھیڑے لے جاتے، شام کو گھر آ جاتے۔ بھیڑیں بکریاں چرانا آسان کام نہیں ہے۔ انسان نے لیڈر بننا ہو تو کچھ ماہ بھیڑ بکریاں ضرور چرائے، ان سے زبردست سبق ملتا ہے۔ آپ کو کنٹرول کرنا جو ہے نا وہ آپ کو ان سے آئے گا، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، تدبر و تفکر کی عادت پڑتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال آواز عطا کی، اور طاقت کا تو یہ عالم تھا، اگر کوئی بھیڑیا یا شیر آپ کی بھیڑ اٹھا کر لے جاتا تو آپ بھاگ کر اس کو بالوں سے پکڑ لیتے تھے اور ایسے زور کا زناٹے کا تھپڑ مارتے تھے اسے کہ بھیڑ اس کے منہ سے گر جاتی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد کو دنیا کے سامنے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ظاہر کیا۔ اب مجھے رک کر پہلے آپ کو تھوڑا سا ماحول بتانا ہوگا۔ یہ میں ماحول بتاؤں گا، ایک میدان تیار ہوگا تو پتا چلے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی انٹری کیسے ہو رہی ہے، تو اس کے بنا بات مکمل نہیں ہوگی۔ اب آ جائیے حضرت اشمعیل علیہ السلام۔ شموئیل، اس کے پروننسیشن بے شمار میں نے دیکھے، اس لیے اگر کسی کو ایک آتا ہو تو وہ ہم پہ اعتراض نہ کرے۔ اسماعیل، اشمعیل، اش بھی ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بڑھ کر بت پرستی میں داخل ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کا سلسلہ رک گیا اور ان سے بادشاہت بھی چھن گئی۔ فرعون کی طرح جالوت بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس کے قبضے میں فلسطین سے مصر تک کا جو درمیان کا علاقہ تھا وہ سب اس کے اندر تھا۔ تو یہ اسرائیلیوں کی لڑائی فلسطینیوں کے ساتھ نئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا جی۔ ان کی موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چل رہی ہے ان کے ساتھ لڑائی۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ کوئی نبی بھیج۔ یہ نبی کی دعا اس لیے کرتے تھے کیونکہ نبی ہی بادشاہ کا انتخاب کرتا تھا۔ خاندان نبوت سے ایک عورت جو ہے وہ امید سے تھی، جس سلسلے سے نبوت آ رہی تھی نا اس میں ایک عورت امید سے تھی۔ تو بنی اسرائیل کے مظلوم دعا کرتے، یا اللہ نبی پیدا فرما، ہمارا حال سمجھ جائے۔ وہ ماں بھی دعائیں کرتی، یا اللہ تعالیٰ میری سن لے، مجھے بیٹا عطا کر، میری سن لے، میرا بیٹا عطا کر، اے اللہ میری سن لے، مجھے بیٹا عطا کر۔ اللہ نے سن لی، بیٹا عطا فرما دیا۔ تو عبرانی میں کہتے ہیں اشمو یائیل، اے اللہ میری سن لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا تو نام ہی رکھ دیا اشموئیل یا اشموئیل، اسماعیل بھی بولتے۔ یہ بڑے ہوئے تو والدہ نے بیت المقدس کے بڑے عالم کے پاس جا کر اپنے بیٹے کو دے دیا کہ جاؤ خدمت کرو، بڑوں کی خدمت کرو، مقدس گھر کی۔ یہ بزرگ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک رات آپ سوئے تو آواز آئی، اسماعیل، فوراً اٹھے اور بزرگ سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے مجھے بلایا؟ وہ مسکرا کے بولے لیٹ جاؤ۔ پھر آواز آئی، اسماعیل، تیسری مرتبہ آواز آئی تو آپ پھر اٹھے، دیکھا تو جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے کھڑے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اٹھو، تم اعلان نبوت کرو اور حکام اللہ کے قوم تک پہنچاؤ۔ آپ نے صبح اٹھ کر اعلان کر دیا، اے بنی اسرائیل میں تمہارا نبی ہوں۔ وہ بولے اچھا، تم نبی ہو تو فوراً ہمارے لیے کسی بادشاہ کا انتخاب کرو، ہمیں بادشاہ کی بڑی ضرورت ہے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں کفار سے، ظالموں سے۔
اس زمانے میں فتویٰ نبی کا چلتا تھا، نافذ بادشاہ کرتا تھا، اور یہ آپ کے مسلمانوں میں بھی آٹومن امپائر تک یہی رہا ہے کہ آپ کی عدالت میں یہ سارے فتاوی جو ہیں وہ مفتی دیا کرتا تھا، پھر قاضی صاحب حاکم جو ہے وہ نافذ کرواتا تھا اسے۔ تو اب تو خیر آپ لوگ ترقی کر گئے نا، تو اب آپ دوسروں کے لاز لیتے۔ تو یہ جہاد کرنا چاہتے تھے بنی اسرائیل، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاد بنی اسرائیل میں تھا۔ تو کیا موجودہ مخالف میڈیا جو الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال کرتا ہے یہاں کرے گا؟ اب آپ کہیں گے جی ہمیں حوالہ دیجیے، اب بھی ان کی کتابوں کے اندر وہ جملے موجود ہیں۔ سموئیل 1 باب 15 نشان نمبر 3، یاد رہے گا آپ کو، جا کے چیک کیجئے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ پر کوئی اعتراض کرے تو بتاؤ یہ آپ کے اندر بھی ہے۔ سموئیل 1 باب 15 نشان نمبر 3، Go and smite Amalekah and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both men and women, infant, suckling and sheep, camel and ass۔ یعنی جاؤ قوم عمالقہ سے لڑو، ہر چیز اڑا کے رکھ دو، تباہ کر دو، کچھ نہیں چھوڑنا، بندوں کو، عورتوں کو، انفینٹ کو، دودھ پینے والوں کو، بھیڑوں کو، اونٹوں کو، گدوں کو، سب مار دو۔ یہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو میرا صرف ایک سوال ہے میڈیا سے کہ تم نے جس آیت کو آگے پیچھے کاٹ کے بیان کیا اور ما قبل کے ظلم بیان ہی نہ کیے، سورۃ توبہ آیت نمبر 5 جو ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہی پھیلائی گئی تھی نا ٹکا کے۔ اس میں اور بائبل کی مذکورہ عبارت میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کا اگلا حصہ ہے کہ ایمان لائے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو چھوڑ دو، مگر بائبل میں تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ بچے اور جانور بھی۔ اسی لیے میں پوری دنیا سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے جہاد کے میننگ کو سمجھیے، اور جب بات کیجئے تو پورا پڑھیے۔ یہ پوری آیا نہیں ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 جو میڈیا میں پڑھی جاتی ہے پوری نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی آرزو ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں ظالموں سے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو لڑنا چاہتے تھے ظالم سے، اس کے لیے انہوں نے بادشاہ چاہا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے سنیں، اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اب بادشاہ کی تلاش شروع ہوگی۔ تو شموئیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ کسے بادشاہ مقرر کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا عصا ہے نا، اس عصا کے بالکل برابر جس کا قد ہوگا وہ بادشاہ، تم اسے بادشاہ مقرر کر دو۔ عرض کی اللہ اتنی آبادی ہے، میں اگر چیک کرنا شروع بھی ہو جاؤں تو بہت دیر لگ جائے گی اللہ پاک۔ اللہ نے فرمایا ایک اور ساتھ آسانی کے لیے نشانی، کہ یہ جو تمہارے پاس باٹل ہوتی ہے نا، اس کے اندر آئل ڈال لو۔ تو اس وقت باٹل جو ہوتی تھی، باٹل وہ چمڑے کی بناتے تھے، اس کے اوپر کورک جو ہے نا وہ لگا، جیسا بھی ہوتا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کورک بول رہا ہوں۔ تو جو ہی وہ شخص تمہارے قریب آئے گا تو یہ جو اولیو آئل ہے یہ جوش مارنے لگ جائے گا، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ آپ پہلے سٹیپ میں نکلے، رستے میں گھومتے، جو آپ کو لگتا کہ اس کا قد ذرا بڑا ہے، کیونکہ وہ جو عصا تھا وہ 12 فٹ کا تھا، تو آپ اس کے ساتھ رکھتے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا، یا سر نیچے ہو جاتا، وہ بالکل برابر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ سارا دن تو پھرتے رہے، شام کا وقت قریب ہے تو آپ گھر آئے، گھر آ کر آپ بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی ہوں گے کہ 2 جوان داخل ہوئے، نوجوان نہیں، جوان، نوجوان کے بعد جوان ہوتا ہے، تو 2 جوان داخل ہوئے، آئل نے جوش مار دیا، کورک باہر۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو حیرانی سے دیکھا، پوچھا تم کون ہو، کدھر آئے ہو؟ ایک آگے بڑھا، میرا نام طالوت ہے،
مجھے ابا نے بھیجا ہے آپ سے دعا کروانے کے لیے کہ ہمارے گدھے گم ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے قریب آؤ۔ آپ اٹھ کر لاٹھی کو لے کے ان کے جسم کے برابر رکھی، تو لاٹھی کے بالکل برابر قد۔ آپ نے آگے بڑھ کر وہ زیتون جو تھا وہ اس کے سر پر انڈیل دیا سارا، اور فرمایا تم بنی اسرائیل کے بادشاہ ہو، جاؤ لشکر تیار کرو۔ طالوت 30 سالہ جوان عرض کی اے اللہ کے نبی، ہم غریب لوگ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، مجھے کون بادشاہ تسلیم کرے گا؟ آپ نے فرمایا تم رب کے انتخاب میں آ چکے ہو، تم گھر جاؤ، تم سے پہلے تمہارے گدھے گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ نبی اشمعیل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ بنی اسرائیل نے خاندان اور مال والے کو بادشاہ بننے کا اہل قرار دیا، جیسے آج کل ہے۔ آج کی جمہوریت میں یہ جمہوریت کیسی ہے کہ ہر ملک میں 2 یا 3 جماعتیں ہوتی ہیں اور وہی باری باری آ جاتی ہیں۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں کی مثال دیتا ہوں جہاں میں امریکہ رہتا ہوں۔ 19 نومبر 2020 کی BBC کی رپورٹ ہے کہ امریکہ کے الیکشن میں $14 بلین خرچ ہوئے ہیں۔ یہ ابھی کا بات کر رہا ہوں میں آپ کو، اور یہی بات وہ بول رہے تھے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو نبی نے فرمایا پہلی بات اللہ نے اسے چنا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یہ دوسری بات، وہ تم پر علمی اور جسمانی برتری رکھتا ہے۔ قد اس کا دیکھا کتنی ہائٹ، اور اس کے اندر علم ہے، اللہ نے عطا کیا اسے۔ اگر مسلمانوں کے ممالک انہی 2 صفات کو دیکھ کر اپنا حاکم چنتے تو موجودہ حالت نہ ہوتی۔ جس ملک کا وزیر تعلیم نظام تعلیم کو نہ جانتا ہو، وزیر اطلاعات کو کچھ اطلاع ہی نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ قوم مکروس، مغلوب، مفلوج اور مفول ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ مفول مینز بس ہر کام پھر انہی کے اوپر ہی ہوتا ہے جو زیادتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے تقسیم کر رکھی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لیوائے یا لاوی کی اولاد جو ہوگی وہ نبی انہی کی اولاد سے ہوگا، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے بادشاہت ہوگی۔ یہ انہوں نے تقسیم کر دی تھی۔ طالوت جو ہیں یہ بنیامین کی اولاد سے تھے۔ ان کو یہ چھوٹی ذات کا تصور کرتے تھے۔ ہر قوم کے اندر ان کے اپنے حساب سے چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی انڈیا کے اندر ہندو جو ہیں ان کے اندر سب سے ٹاپ کی ذات برہمن ہے نا، تو برہمنوں کے اندر بھی پھر ذات ہے، پھر سٹیٹس ہے ان کے اندر۔ جی وہ جو وہاں کے لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے اس بارے میں؟ ناقابل تردید حقیقت بیان کر دی۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 20۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ بس پوری دنیا یہ بتا دے، جب کبھی خاندان اور مال نشہ چڑھانے لگے تو بس یہ سوچنا، کیا میری تخلیق اور پیدائش دوسرے سے الگ ہے؟ کیا میرا آخری مقام مرنے کے بعد دوسروں سے الگ ہے؟ کیا میرے خون کا رنگ اور اس کے خون کا رنگ الگ ہے؟ کیا میرا باپ آدم ہے اور اس کا الگ ہے؟ کیا میرا خالق اللہ ہے اس کا الگ ہے؟ میری حیات سانسوں پہ ہے، آکسیجن کی مدد سے ہے، اس کا ذریعہ کیا الگ ہے؟ سوچو گے تو اللہ کی ہی بات مانو گے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کی خوبیاں زیادہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قریب ہے۔ یہ معیار ہے۔ بلندی صرف اہل و عیال مال و منال سے نہیں ہے، بلندی عبادات و عادات، اخلاق و اعمال سے ملتی ہے۔ بنی اسرائیل ڈٹے رہے کہ اس میں بادشاہ بننے کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ یہودا کی آل ہے اور نہ اس کے پاس مال ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہی تم اس کی بادشاہت کو تسلیم کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا کھویا ہوا
التابوت فیہ سکینہ جو ہے وہ تمہیں عطا کر دے گا، اور فرشتے اس کے گھر کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ لو جی یہ سننا تھا تو وہ ہر شے بھول گئے، کیونکہ اس کا انتظار تو وہ سالوں سے کر رہے تھے، یہ بہت چاہیے تھا انہیں۔ تو جب آدمی کی ضرورت ہائی سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں ہی پھر بھول جاتا ہے۔ جب یہ سنا مان گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 سماعت کیجیے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے۔ اس صندوق میں اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ اب یہاں آپ کو رکنا پڑے گا۔ اب ایک بات آ گئی ہے، داؤد علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ واضح ہوگا جب آپ طالوت اور التابوت فیہ سکینہ کو جان لیں گے تب، کیونکہ ان کے بغیر داؤد علیہ السلام کی سٹوری ادھوری ہے۔ کیونکہ پہلی جنگ جب داؤد علیہ السلام شریک ہوئے ہیں تو یہ التابوت فیہ سکینہ موجود تھا، پھر یہ ساری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس رہا ہے، تو اس لیے جاننا تو ضروری ہے نا بھائی، یہ سٹوری کا بڑا مضبوط حصہ ہے۔ التابوت فیہ سکینہ، اس کے کئی نام ہیں۔ ایک چیز کو ماننے والی جب مختلف قومیں ہوتی ہیں تو پھر نام بھی بدلتے جاتے ہیں۔ التابوت فیہ سکینہ کو آرک آف دا کووننٹ بھی کہتے ہیں، تابوت العہد، اس کو تابوت موسیٰ بھی کہتے ہیں، آرک آف دا ٹیسٹمونی بھی کہتے ہیں اسے۔ یہ تابوت ہے، تابوت، تابوت اس کی جمع توابیت آتی ہے۔ جانتے ہو کہ تابوت کا معنی کیا ہے بھئی؟ تابوت تو سنا ہوگا، تابوت، تابوت لاؤ، تابوت۔ الصندوق، اس کو آپ صندوق بھی کہہ سکتے ہیں، صندوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الصندوق الذی یحرز فیہ المتاع، یہ ہے تابوت کی تعریف۔ قدیم مصریوں کے نزدیک صندوق پتھر یا لکڑی کا بنا ہوتا تھا، لیکن بعد میں لکڑی کا مشہور ہو گیا، کیوں کہ پتھر کا کون اٹھائے گا، لکڑی کا اٹھا لیا جاتا تھا۔ صندوق کو تابوت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ بار بار اس میں کپڑے رکھنے کے لیے جاتے ہیں، لینے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ نے اپنی کوئی خاص چیز رکھی ہوتی ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ توبہ کا لفظ تو سنا ہوگا نا، تو توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے رجوع کیا تو یہ توبہ ہی سے تابوت ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ مشکل وقت اور خاص طور پر جنگ میں بار بار دعا کے لیے اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو التابوت کہتے ہیں۔ اب اس کو التابوت فیہ سکینہ، تابوت سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر جو تبرکات تھے ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ڈر ختم ہو جاتا تھا، جنگ کے دوران بھی ان کو سکون رہتا تھا اور کامیابی مل جاتی تھی، اس لیے اس کو تابوت سکینہ بولنے لگ گئے عام زبان کے، تابوت سکینہ، تابوت سکینہ۔ یہ صندوق جو ہے کس سے بنا ہوا تھا اور کس نے بنایا تھا؟ لکڑی کا تھا نا، تو لکڑی ایک تو نہیں ہے، دو تصور جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس تھا، یہ سمجھ نہیں ویسے آتی، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں رکھتے ہوں بیچ میں، تو آدم علیہ السلام کے پاس تھا، پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام کے پاس آیا، پھر آگے یہ چلتا رہا، جو نبی بنتا تھا اس کے پاس یہ تابوت پہنچ جاتا تھا، یا تو نبی خود دے جاتا تھا، اور اگر اس کی ملاقات نہیں ہے تو پھر فرشتے پہنچا دیتے تھے، جیسے فرشتوں نے طالوت کے دروازے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ چلتا چلتا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ شعیب علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام رہنے لگے، ان کی بیٹی سے شادی کر لی تو انہوں نے ان کو دے دیا۔ تو یہ تابوت جو تھا اسی میں کو ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے استعمال کرتے تھے، اس میں تختیاں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ ہے ایک تصور جو ہمارے ہاں بھی ہے۔ دوسرا تصور ہے جو تصور بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، وہ تصور یہ ہے کہ اس صندوق کو بنایا ہی موسیٰ علیہ السلام نے ہے، حتیٰ کہ جس درخت سے یہ بنی تھی، جس لکڑی سے، وہ لکڑی بھی اگائی موسیٰ علیہ السلام نے ہے جی۔ اور وہ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورا عطا کرنا تھی، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ درخت اگاؤ۔ اب وہ کون سا تھا؟ کہتے ہیں کہ شیٹا ٹری تھا، شمشاد کی لکڑی۔ بعض نے یہ کہا اکیشا،
اکیشا وڈ جو ہے اس سے یہ بنایا. جب وہ لکڑی اگی، درخت اگا، آپ نے لکڑی کاٹ کے اس کو بنایا. اب میں آپ کو ایکساڈس سے سنانا چاہتا ہوں. باب اس کا 25 ہے. And they must make an ark of the acacia wood, 2.5 cubits its length, and a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height. And you must overlay it with pure gold inside and outside. You ought to overlay it, and you make a border of gold round about upon it. یہ میں آپ کو ایکسڈس سے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے لازمی بناؤ. ٹھیک ہے، کیوبٹ اینڈ ہیف، کیوبٹ اینڈ ہیف. ٹھیک ہے، اور پھر جب یہ بن گئی تو رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب اس کے باہر اور اندر سونا لگاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارڈر پر بھی، باہر اور اندر بھی سونے کا پترا اوپر لگا دیا. یہ ہے ہسٹری دوسری. 40 سال تک یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہا ہے. آپ اس کے اندر اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے، سامان رکھتے تھے. 2 تختیاں تھیں. یہ تابوت عین گھمسان کی جنگ میں بلند ہوتا تھا. اس سے روشنی نکلتی تھی اور آواز آتی تھی. یہ علامت ہوتی تھی کہ تمہیں فتح ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ یوشع بن نون کے پاس آیا. یوشع بن نون جو ہے وہ اسے لے کر پھر آگے بڑھے. سر پر اٹھا کر آپ نے جو دریا کو کراس کیا ہے، اس دریا کو ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ جارڈن سے جائیں تو پھر تو رستے میں ہی آئے گا، یہ پہلے آئے گا. اور اگر آپ نے تل ابیب سے گئے ہیں تو پھر آپ وہاں سے جب آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے پھر آئیں تو آگے جا کر آپ کو آئے گا، گاڑی لینی پڑے گی، ٹیکسی آپ کو کرا. آپ جب اس جارڈن کو کراس کرنے لگے تو پانی جو ہے وہ رک گیا. ابھی آپ نے پاؤں رکھا ہی ہے تو اتنی برکت تھی التابوت فیہ سکینہ کی کہ وہ پانی رک گیا. سب لوگوں کے لیے گزرنا آسان ہو گیا. تو سب کو فلسطین میں داخل ہونے کے لیے دقت نہیں ہوئی. پھر یہ جیریکا پہنچے. یہ آج بھی ہے جیریکا. میں نے اس کو گھوم کے کوئی تقریباً اس میں نے 7-8 گھنٹے جو ہے گھوما ہوں جیریکا میں. وہاں میں نے کھانا کھایا. مجھے یہ علاقہ بہت اچھا لگا. آپ بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یوشع بن نون نے 7 دن تابوت کو رکھا. وہ دعائیں مانگی کہ دیوار گر گئی اور یہ شہر میں داخل ہو گئے. آہستہ آہستہ التابوت فیہ سکینہ تو ان کے پاس رہا، لیکن یہ قوم عیاش ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر غالب کر دیا. انہوں نے ان کے گھر اجاڑ دیے، بچے مار دیے اور ساتھ ہی تابوت بھی لے گئے. گندگی کے ڈھیر پر جا کر تابوت کو رکھ دیا. اس کے اندر اتنے تبرکات تھے کہ وہ قوم بے ادبی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم لوگ تبرکات کا احترام نہیں کرتا، شرک 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 گرا دیتے. تو یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں تھی. نو 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 نو، وہ تو اب ذہین لوگ تو اب سمجھ گئے ہوں گے. دین کی تبلیغ نہیں تھی. اصل میں آپ لوگوں سے اسلام کے ساتھ جو وابستگی تھی وہ ختم کرنا تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کسی سے ریلیٹڈ چیز موجود ہوتی ہے تو جب بھی نظر پڑتی ہے تو تڑپا دیتی ہے. یہ جاؤ اس ماں سے پوچھو جس ماں کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کے کپڑے ابھی تک اس کے گھر میں رکھے ہوئے. جس ماں کا بیٹا مر گیا تھا اس کے گھر میں ابھی تک جو اس کی قمیص شرٹ پڑی ہے، جب اس کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ تمہیں سمجھا دے گی کہ نبیوں کے ولیوں کے تبرکات کو تباہ و برباد کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. بس وہ سمجھا دے گی تمہیں. اس کی تڑپ، اس کے آنسو،
وہ تمہیں سمجھا دیں گے. کسی مولوی کی ضرورت ہی نہیں تمہیں بخاری اور مسلم اور تفسیریں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. مسلمانوں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تم سمجھتے ہی نہیں ہو. اب خود دیکھو یہ تڑپ رہے ہیں، آج تک تڑپ رہے ہیں ان تبرکات کے لیے، آج تک تڑپ رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی زمین کھود دی. اب اس میں کیا تھا؟ میں تلاش کرنے لگا کیا تھا اس میں کہ اللہ اتنا کرم فرماتا تھا. کیا تھا اس میں؟ تو سنو پھر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا کچھ حصہ تھا، پورا عصا نہیں، تھوڑا سا حصہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تختیاں، 2 تھی کہتے ہیں 2. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین، اللہ. حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، من و سلوہ کے کچھ حصے جو اللہ دیتا تھا انہیں، اس کے کچھ حصے پیسز. حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا تھی، سبز زمرد سے بنا ہوا بلی کا سر تھا. یہ تاریخ دمشق، جلد اس کی 11ویں ہے، صفحہ اس کا 166 ہے. میں حوالہ دے لوں نا بھائی، پھر بندے بعد میں شروع ہو جاتا ہے. سونے کا ایک تشت تھا اس کے اندر، ٹرے ٹائپ کی چیز تھی، اور اس میں اون بھی تھی. لگتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ڈریس ہوگا، تو اس کی کچھ اون تھی. باتوں کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہیں تبرکات، یہ اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے بندوں کے. تو اس میں یوں کھانے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انبیاء کی تصاویر بھی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یوں نالین سب سے نیچے، جو چیز جیسے سب سے اوپر جو ہے وہ امامہ شریف سر. اتنی متبرک اشیاء ہوں تو بے حرمتی کرنے والا کیوں نہ عذاب میں مبتلا ہوگا بھائی. قوم عمال کا بواسیر کے ساتھ ساتھ دوسری مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئی. انہیں احساس ہو گیا بھائی اس کی بے حرمتی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھا کر تابوت فیہ سکینہ انہوں نے رتھ پر رکھ کر ہانک دیا. فرشتوں نے پھر اسے کنٹرول کر لیا. اسے بھائی جانور تو کہیں بھی جا سکتا ہے، تو فرشتے کیا کہ وہ بیلوں کو سیدھا کنعان لے آئے. ٹھیک صبح کے وقت جب نبی نے کہا تھا تو التابوت فی سکینہ طالوت کے گھر کے سامنے تھا. اس دن لوگ بھی ذرا جلدی آ گئے. انہوں نے دیکھا تو التابوت فی سکینہ طالوت کے گھر کے سامنے، بادشاہت کو تسلیم کر دیا. سن رہے ہیں؟ دیکھیں داؤد علیہ السلام کو بتلانے کے لیے ایک پورا سٹیج بنانا ہے بھائی. اب دیکھیں نا خطیب صاحب جب آتے ہیں تو یہ تو نہیں اسی وقت یہ سب چیزیں بنیں گی. ملک کو مملکت کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا. 1,00,000 صرف فوج تیار کر لی. دیکھا آپ نے، جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنی فوج کی طرف دھیان دیتے ہیں. 1,00,000 فوج تیار کر لی. میں یہاں ہی بتلا جاؤں آپ کو، آگے جاؤں گا تو ذرا دیر ہو جائے گی پھر. کہ اب التابوت فی سکینہ کدھر ہے؟ اب کدھر ہے؟ 586 BC تک یہ جیروسلم میں تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال قبل یہ وہی تھا. پھر لویٹیکل پادری نے مصر پہنچا دیا اسے. اب بیچ کی سٹوری جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں جیروسلم میں عیسائیوں کا قبضہ ہوتا تھا، یہ یاد رکھیے گا. یہودیوں کا بنی اسرائیل کا داخلہ تک ممنوع تھا. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ کیا، چابی لی، اس وقت یہودیوں کا داخلے کی اجازت دلوائی. اب ہسٹری جو ہے وہ تو اب دیکھ لیجئے. دیکھو مسلمان ہر ایک پہ کرم کرتا ہے، یعنی عیسائیوں نے داخلہ تک بند کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لیا، انہوں نے کہا کہ داخلہ تو ان کو زیارت تو کرنے دو، ان کی چیزیں ہیں یہاں، لیکن یہ یہاں رہ نہیں سکتے. تو یہ کیا ہوا کہ یہ پادری نے وہاں سے ایجپٹ پہنچا دیا. ایجپٹ سے ہوتا ہوا یہ ایتھیوپیا گیا، اور ابھی تک ایتھیوپیا کے اندر ہے التابوت فی سکینہ. وہاں ایک کمرہ ہے، چیپل چھوٹا سا جو ہوتا ہے نا چرچ، اس کو چیپل بولتے ہیں. یہ چیپل چھوٹا سا بنا کے اس کے اندر رکھا ہوا. سینٹ میری آف زائن کیتھیڈرل اس کا ایک کمرہ ہے، وہاں اندر رکھا، محفوظ ہے. تو ایک ہی آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ چیپل سے باہر نہیں آ سکتا. باہر تبھی آئے گا جب مر جائے گا. اور وہ بندہ مقرر کیا جاتا ہے کہ جس نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہ ہو. اندر ہی اس کے لیے کھانے پینے یا جو بھی چیز ہوگی وہ چھپ کے سب چیزیں ہوتی. سنا آپ نے؟
مسلمانوں تم اپنی پاکیزگی کو دقیانوسی قرار دیتے ہو، لیکن ہر مذہب پاکیزگی، پارسائی ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ صرف تمہیں گمراہ کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کو پھیلا دیتا ہے، خود وہ ابھی تک ان پہ عمل کر رہا ہے۔ طالوت کا جالوت سے مقابلہ، بادشاہ بن گیا، التابوت فیہ سکینہ مل چکا تھا، بادشاہ بھی مل گیا تھا، ان کو 1,00,000 فوج تیار ہو چکی تھی، اپنے ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے بچوں کو مارا گیا تھا، بنی اسرائیل کو گھروں سے نکالا گیا تھا، انہوں نے بدلہ تو لینا ہے۔ بادشاہ نے پھر اعلان کیا کوئی بوڑھا فوج میں نہیں رہے گا، بیمار نہیں، جس کا مکان بن رہا ہے نہیں، جس پہ قرض ہے وہ بھی فوج میں نہیں جائے گا، جس کا تازہ تازہ نکاح ہوا ہے وہ بھی نکل جائے۔ یہ سارے لوگ فوج سے باہر ہو گئے، باقی فوج بچی 80,000۔ بھائی اس وقت کوئی فوج اس طرح تو نہیں ہوتی جیسے آج آپ کی جو 6 مہینے کے بعد آپ نے گھر واپس جانا ہے، وہ فوج بھی ادھر ہی رہتی تھی۔ کتنے رہ گئے جی لاکھ میں سے؟ 80,000۔ آپ تھوڑی دیر چلے، پھر فرمایا ابھی بھی موقع ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ ابھی واپس چلا جائے، لیکن اگر آگے جا کے واپس آیا تو گناہگار ٹھہرے گا۔ فوج 70,000 رہ گئی۔ اب یہ بالکل جورڈن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہر یا دریا جو بھی آتا راستے میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 سے سنیں ذرا۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ اب ذرا خلاصہ سن لو، آگے نہر آ رہی ہے، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، جس نے ایک گھونٹ سے زیادہ پیا وہ آرمی سے خارج۔ سب نے پی لیا، صرف 313 نے ایک گھونٹ لیا یا پیا ہی نہیں۔ کہاں 70,000 کی فوج، کہاں 313۔ تو دریا کو جو کراس کیا وہ صرف 313 نے کیا۔ اب یہ 313 کی صف بندی برابر میں جالوت، وہ اپنی آرمی لے کے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اب جب یہ 313 جو ہیں ان کی نظر پڑی، ایون کہ طالوت سمیت، یہ بول اٹھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 ذرا سماعت کر لیجیے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، وہ بولے آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لو یہ 313 کا بھی پھر جملہ ہے، لیکن ان 313 میں سے بھی چند اعلیٰ روحانی درجے کے لوگ تھے۔ وہ بولے بارہا ایسا ہوا ہے، چھوٹی فوج بڑی فوج پہ غلبہ پا لیتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر قلت کے لیے ذلت ہو اور ہر کثرت کے لیے عظمت ہی ہو۔ 1,00,000 جالوت کی فوج اور 313 طالوت کے ساتھ صرف صف بندی ہوگی جناب۔ ایک غیر اختیاری روب چھا گیا، تو اب دعائیں کرنے لگے۔ تو التابوت فیہ سکینہ تو پاس تھا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 250۔ ہمارے رب صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ دعاؤں پہ دعائیں، دعائیں پہ دعائیں چل رہی۔ جالوت نے وہاں سے اعلان کیا پوری فوج کو ساری فوج سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا آگے بڑھ رہا ہوں، بس مجھے مار دو تو تم جیت گئے۔ یہ اعلان ہوا۔ اس نے جب یہ اعلان کیا ادھر سے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا، وہ جالوت کو کون مارے؟ یہ اتنا بہادر تھا کہ اپنے لشکر سے بہت آگے ہوتا تھا۔ یہ تب جہاز تو نہیں ہوتے تھے نا، پیدل ہی چلتے تھے، یہ اپنے لشکر سے بہت آگے پہلے پہنچ جاتا تھا دشمنوں کے پاس۔ اور بارہا ایسا ہوا کہ ابھی آرمی اس کی پہنچتی نہیں تھی، یہ جنگ جیت چکا ہوتا تھا۔ یہ ہر وقت لوہے میں چھپا رہتا تھا، صرف آنکھیں اس کی انکورڈ ہوتی تھی، کوئی بھی وار کرتا تو وار لوہے پہ ہوتا تھا، بہت قداور تھا۔ ویسے بھی قوم عمالقہ کے قد جو ہیں وہ بڑے بلند ہوتے تھے۔ یہاں تک لانے کے لیے مجھے آپ کو شموئیل علیہ السلام سے سٹوری شروع کرنی پڑی۔ فوج ادھر 313، جالوت ادھر، یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ بھیجو بس، وہ مجھے مار دے تم جیت جاؤ گے، ایک بندہ بھیجو مجھے مار دے تم جیت جاؤ گے۔ جب اس کا اصرار بڑھا، ادھر سے کوئی نہیں جا رہا، تو طالوت نے، بادشاہ نے اعلان کیا جو اس کو مارے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی میکال کا رشتہ بھی اسے دے دوں گا۔ یہ اعلان ادھر سے نشر ہو گیا، پھر بھی آگے کوئی نہیں جا رہا۔ سٹوری یہاں تک لایا، اب سٹیج تیار ہے۔
اب فصل الخطاب جو ہے نا، خطیب جو ہے اب وہ آئے گا. بھائی سمجھ گیا؟ جنہیں آیات آتی ہیں وہ سمجھ گئے. فصل الخطاب. ادھر میں آپ کو آغاز میں بتا چکا ہوں کہ حضرت داؤد کے 7 بھائی تھے. آپ جو ہیں وہ سب سے چھوٹے تھے، قد میں بھی اور عمر میں بھی. تو والد حضرت یسا نے آپ کو بھیڑوں کو چرانے پہ رکھا ہوا تھا. یاد آ گئی بات؟ تو آپ کے 3 بھائی طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور وہاں جا چکے تھے. تو والد نے کہا جاؤ بھائیوں کی خبر لے کر آؤ اور مجھے آ کر حالات بتاؤ کہ جنگ کا کیا بنا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ سلنگ شاٹ ہوتی تھی. انگلش میں تو غلیل کو بھی سلنگ شاٹ ہی کہتے ہیں، مگر آپ کے پاس یہ تھی جس میں لکڑی کا دوشاخہ نہیں ہوتا، وہ تھی آپ کے پاس. اس کی تھوڑا دور تک ہوتی ہے اور اس سے نشانہ ٹھیک لگانا کمال مہارت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اس سے آپ بھیڑوں کی حفاظت کرتے تھے. ایسا گھما کے مارتے کہ پتھر جانور کی آنکھ میں لگتا، وہ بھیڑ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا. تو آپ کے پاس 3 پتھر تھے. تو آپ جب یوں کرتے تھے، آپ بیٹھتے تھے، بھیڑیں سامنے چل رہی ہوتی تھی، آپ کوئی پتھر لیتے، اس پتھر کو یوں رگڑتے رہتے، اس کی چونچ بنا دیتے تھے، یوں رگڑتے رہتے. وہ 3 سنبھالے ہوئے آپ کی جیب میں تھے. ابا نے جب بھیج دیا، عمر آپ کی 20 سال، ابا نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے، تو وہ اسی طرح ہی جا کے بھیڑوں کو اندر رکھا. وہ سلنگ شاٹ ہاتھ میں لی، پتھر آلریڈی 3 جیب میں تھے، چل پڑے. جوان تو دوڑتے ہوئے جا پہنچے، آرمی کے ساتھ ملے. ابھی دیکھا آرمی وہیں کھڑی ہے. سیدھا بھائیوں کے پاس گئے. ابا نے بھیجا ہے، تمہارا حال پوچھا ہے، وہ بتاؤ کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا جالوت للکار رہا ہے کہ صرف ایک مرد بھیجو جو مجھ سے لڑے. ہمارے بادشاہ طالوت نے اعلان کیا ہے جو اس کو پچھاڑے گا وہ آدھی سلطنت میں شریک اور ان کا داماد ہوگا. آپ نے فرمایا یہ کام میں کر دیتا ہوں. دیکھ لیے جی، فصل الخطاب، سٹیج لگ گیا ہے، مجمع ہے، آ جائیے. بس یہاں لانا تھا آپ کو، اور اگر وہ بیان نہ کرتا نا سمجھ نہیں آنی تھی. داؤد علیہ السلام کو بھائی طالوت کے پاس لے گئے، بادشاہ کے پاس. داؤد علیہ السلام بولے میں جاتا ہوں. بادشاہ نے پہلے تو ان کا قد دیکھا اور ان کا قد دیکھا. جالوت کا قد اپنے قوم سے بھی زیادہ بڑا، ان کی قوم کا تو ان سب سے بڑا. تم لڑو گا بادشاہ، فکر نہیں کرو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یقین آپ کو نہیں آتا پر یقین کرنا پڑتا ہے. یہ میں نہیں سمجھ پایا. پھر میں یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قد چھوٹا، فوج کی ٹریننگ بھی نہیں لی، صرف اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے آئے ہیں. طالوت مان گیا، ٹھیک ہے یہ لو، یہ لباس پہن لو اور یہ لو تلوار. داؤد علیہ السلام کہنے لگے میرے کو نہ تلوار چاہیے اور نہ ہی لباس چاہیے. اوپر سے پھر حیران ہو گیا. اور بھائی جس سے لڑنے جا رہے ہو وہ پورے کا پورا لوہے میں چھپا ہوا ہے، صرف اس کی آنکھ ننگی ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں تو اسے نبوت کی طاقت ہی کہتا ہوں. لو جی ادھر سے اعلان ہو گیا، جالوت ریڈی، ہمارا مرد آ رہا ہے. لو 20 سالہ جوان مرد آ رہا ہے. تو تصوف میں مرد صاحب دل، بہادر، سخی، مومن اور مقرب کو کہا جاتا ہے مرد. ادھر سے اعلان ہوا، وہ سارے ہنسنے لگے. آپ بنا کچھ پہنے سلنگ شاٹ ہاتھ میں پکڑی آپ نے اور ایک پتھر آپ نے نکالا. وہ جو 3 تھے نا ان میں سے ایک نکال کے آپ نے اس کے اندر ڈال کر ادھر آپ چلے. ادھر شموئیل علیہ السلام اور بزرگوں نے التابوت فی سکینہ سامنے رکھ کے دعائیں شروع کر دی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے بندے داؤد کی مدد کرو. ہر طرح سے مدد شروع ہو گئی. ادھر سے داؤد علیہ السلام چلے، ادھر سے فرشتوں کے نعرے بلند ہوئے. یہ فرشتہ لفظ ہوتا ہے، اگر کوئی غلط بولتا ہے تو ویسے ہی اڈاپٹ کر لیا ہے. میں خود بول جاتا ہوں لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ فرش، فا کے نیچے بھی زیر، را کے نیچے بھی زیر. ادھر سے داؤد علیہ السلام چلے، ادھر سے فرشتوں نے نعرہ بلند کر دیا. آپ نے سلنگ شاٹ میں پتھر ڈال کر جو گھما کر پھینکا، یوں گھماتے اسے، گھما کر جو پھینکا تو وہ پتھر جو ہے وہ سیدھا یوں آنکھ کو پھاڑتا ہوا پیچھے سے نکل گیا کھوپڑی سے. یار یہ ابابیل کا کنکر تھا، لیکن کنکر تو چھوٹے تھے. ابابیل کا کنکر اگر آپ نے پڑھا ہو تو ہاتھی میں سے یوں وہ یوں پھینکتا تھا
ابابیل وہ کنکر ہاتھی میں سے نکل جاتا تھا. کتنا موٹا ہوتا ہے ہاتھی بھائی, اس کو تو یہ گولی بھی اثر کم کرتی ہے, یوں نکل جاتا. پر لگتا ہے کہ یہ وہی اسی ہی مٹی کا بنا ہوا تھا لیکن ذرا موٹا تھا. ہم جسے غلیل کہتے ہیں اور باقی تمام ٹائپس پستول گنز سے نشانہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. کیوں؟ یوں آپ سیدھا رکھتے ہو اسے, ٹھیک ہے, پہلے آپ نشانہ لیتے ہو, اب تو بہت ایزی ہو گیا, اب تو وہ لینزز لگے ہوتے ہیں, ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں, بیناکولر ساتھ ہوتی ہے, وہ تو اب تو اور ایزی ہے. لیکن پھر بھی آپ یوں موشن لیس خود بھی ہوتے ہیں, اسے بھی کرتے ہیں, پھر لگاتے ہیں. یہ مشکل ہے. اس سے لگانا نشانے کے اوپر, اس سے لگانا یہ بہت مشکل, کیونکہ اس کو تو آپ گھما رہے ہو, کیونکہ جتنا گھماؤ گے تیز اتنی سپیڈ ہوگی. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کے ایک پتھر سے جالوت جو ہے وہ زمین پر آ گرا. آپ نے اللہ کا نام لے کر دوسرا پتھر جو ہے وہ پھر پھینکا دائیں طرف, تیسرا پتھر آپ نے اللہ کا نام لے کے بائیں طرف پھینکا. پر 3 ہی پتھر پھینکے آپ نے. داؤد علیہ السلام نے, بھونچال آ گیا, وہ بھاگے, التابوت فیہ سکینہ سے نور نکلا, بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی. پورے جیروسلم میں داود 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 ہو رہی تھی, ہر ایک کی آنکھ کا تارا یہ بن گئے. التابوت فیہ سکینہ اٹھایا اور واپس حبرون میں لے کر آئے. ایک پروننسیشن اس کا یہ بھی ہے, حبرون. یہ تابوت عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہے, ایتھیوپیا, اور یہودی اسے بیت المقدس جیروسلم میں کھدائی کر کر کے ڈھونڈ رہے ہیں. بڑی فتح کی تقریب ہوئی. بادشاہ طالوت نے آدھی سلطنت داؤد علیہ السلام کو دے دی اور اپنی بیٹی میکال کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. لو, اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ بڑھا دیا. ایسے اللہ عزت بڑھاتا ہے, ماحول بنا دیتا ہے. اس لیے اللہ کی عبادت میں جٹے رہو, کہیں نہ کہیں وہ ماحول بنا دے گا تمہارے لیے. کوئی نہیں جانتا تھا, ابا جی بھی ان کو بھیج دیتے تھے بکریاں چرانے کے لیے. اب آدھی سلطنت کا سب سے چھوٹا بیٹا آدھی سلطنت کا مالک ہے. وقت گزرتا گیا, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی شہرت اور عزت بڑھتی گئی. 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دے دیا. کہا اب اعلان نبوت کر دو. بادشاہ طالوت کا وصال ہو گیا. آپ بلا شرکت غیر بنی اسرائیل کے بالاتفاق بادشاہ بن گئے. اللہ فرماتا ہے سورہ 7 کی آیت نمبر 26 پہ, یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داود, ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا, تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو. اب بادشاہ کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ اللہ نے فرما دی کہ فیصلے حق کے ساتھ, نہ حق نہ ہو. اور کیا, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ, اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو. ہر مسلم حاکم کے لیے یہ اصول ہے, ہر مسلم حاکم کے لیے وہ اپنے بنائے ہوئے لائے ہوئے جو حکم ربی کے خلاف ہوں وہ نافذ نہ کرے, نہ عمل کرے. جی, کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں نفسانی خواہش ہے. اس کی وجہ بھی بتلا دی. فاحکم بین الناس بالحق اور ولا تتبع الہویٰ. بھئی کیوں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں؟ اس لیے کہ اگر تم نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, ان کی پیروی تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یہ جو شریعت کے خلاف عمل کرنا ہے یہ تو دنیا میں نقصان ہوگا نا, آخرت میں کیا کہ اس تمام گروپ کو شدید عذاب ہوگا. الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید. ان الذین یضلون, پورا گروپ گیا جو بھی پیروی کر رہا ہے شریعت کے علاوہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ سارے لوئرز جو ہیں وہ سن لیں. آپ بادشاہ تھے, اعلان نبوت کر دیا. سورہ 7 کی آیت نمبر 20, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا, نبوت و دانائی دی, عمدہ گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. آپ بہترین بادشاہ, عظیم نبی رسول اور عمدہ خطیب تھے. آپ فصل الخطاب,
مقام مدح میں بیان ہوا ہے جناب. مطلب خطاب فرماتے تو حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہی نے استعمال کیا اس جیسے الفاظ کا. اور آپ بات سمجھانے کی عمدہ صلاحیت رکھتے تھے, بات مختصر کرتے, اور آپ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے ہماری طرح لمبی تشریح نہیں کرنی پڑتی. بعض اوقات ہم لوگ کوئی جملہ بولتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم 5-5 7-7 گھنٹے لگے رہتے ہیں اس کی تشریح کرنے. وہ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے, وہ داتا صاحب کے خطیب ہیں, کہنے لگے ایسی بات کرتے ہی کیوں ہو کہ جس کو سمجھانے کے لیے بعد میں 5 گھنٹے بولنا پڑے. تو فصل الخطاب کیا ہے کہ پہلی دفعہ ہی مختصر بات ایسی کرو کہ جو اگلے کی سمجھ میں آ جائے, یہ فصل الخطاب ہے. تو داؤد علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. زبور کا نزول سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس کی آیت نمبر 55. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. امام قرطبی اور امام باغوی نے لکھا ہے کہ اس میں 150 سور تھی. یہ سور پتہ کیا ہوتا ہے؟ سورت کی جمع. آپ کہتے ہیں نا سورت, تو اردو میں ہم اس کی جمع بناتے ہیں سورتیں, لیکن سورہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے تو جمع بھی عربی میں بنے گی. تو اس کی جمع آتی ہے سین پہ سو وازبر واز, سور, را کے اوپر جزم ہے. تو 150 سور تھی اس کے اندر. آج بھی یہ 5 حصوں میں ہے اور تقسیم آج بھی 150 ہی ہے. نام اس کا ذرا نیا ہے, زبور نہیں, اسے سامز کہتے ہیں. سام. اب سامز جو ہے یہ 5 حصے ہیں. سام ایک جو ہوگا اس کا مطلب آلت الموسیقیہ, یہ سام کا معنی ہے. اب زبور, ہمارے ہاں زبور ہے, سام نہیں ہے, تو زبور کا معنی کیا ہے؟ تو کچھ کہتے ہیں کہ زبور حصوں والی کتاب کو کہا جاتا ہے, جس کے حصص ہوں, 1 حصہ 2 حصے 3 حصے, اسے زبور کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ کتاب کو زبور کہا جاتا ہے جو آسمان سے آتی ہے. سنتے جائیے, یہ آپ کو پھر آپ کہیں گے جی ہمیں کیوں معنی بتلا رہا ہے؟ تو معنی بتلانے سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جی اب ضروری تو نہیں کہ سارے مسائل ڈسکس کیے جائیں. تو زبور آسمانی کتاب کو بھی کہتے ہیں. جی, اور زبور کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے. بات میرا حل کافی واضح ہو گئی. اب اس کتاب میں تھا کیا؟ اگر ہم کہیں گے جی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, فوراً ذہن میں آئی اس میں تھا کیا؟ تو اس میں کیا تھا؟ لیس فیہ حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وانما هو دعاء وتحمید وتمجید. اس میں کوئی حلال و حرام, فرائض, حدود کے تذکرے نہیں تھے, بس اس میں دعائیں ہوتی تھیں, اللہ کی حمد ہوتی تھی, اللہ کی بزرگی بیان ہوتی. دیٹس اٹ. یہی وجہ ہے مفسرین سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس کا ترجمہ انہوں نے یوں کیا ہے, لوح محفوظ کے بعد ہم نے الزبور یعنی تمام آسمانی کتب میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ضرور ہوں گے. اس لیے انہوں نے کیا, کیونکہ کوئی آدمی پڑھے گا نا تو ہوتا ہے بعض اوقات لوگ اسٹڈی کرتے ہیں تو مولوی کو تنگ کرنے کے لیے آ کے پوچھتے رہتے ہیں. پتہ ان کو ہوتا ہے, اس کا جواب آتا ہے ان کو, لیکن وہ آپ سے محفل میں پوچھیں گے. تو میں اس لیے کبھی کچھ چیز بیان کر دیتا ہوں. تو یہاں الزبور کا معنی کیا کریں گے؟ الزبور کا معنی داؤد علیہ السلام والی زبور نہیں. الزبور کا معنی آسمانی کتب جو ہیں, کہ یہ بات لوح محفوظ کے بعد ان میں لکھ دی گئی ہے. تو ذکر کا معنی لوح محفوظ ہوگا. اس میں کیا تھا جو زبور داؤد علیہ السلام, اس میں کیا تھا؟ تو قرآن مجید کی طرح تو نسخہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ کیا پڑھتے تھے؟ تو سامس کے اندر وہ سب ہے, اس کا عربی میں بھی ترجمہ آ چکا ہے. اس کے کچھ ابواب میں سے میں کچھ نشانات جو ہیں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطى طوبى لجميع المتكلين لأن الرب عادل يحب العدل كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحوصة 7 مرات
احفظني يا الله لأني عليك توكلت. الله طريقه كامل قول الرب نقي لأنه من هو إله غير الرب. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. من أجل اسمك يا رب اغفر اسمي لأنه عظيم. استمع يا رب وارحمني يا رب كن معينا لي يا رب إلهي للأبد أحمدك. جو داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے جو اب مل رہی ہے، یہ قرآن مجید کی طرح تو نسخہ نہیں ہے، تو جو اب مل رہی ہے اس کے 5 حصص ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو کچھ ابواب سے تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں. باب پہلا، نشان پہلا، طوبی للرجل الذی لم یسلک فی مشورۃ الاشرار وفی طریق الخطاہ. Happy is the man that has not walked in the counsel of the wicked ones. باب دوسرا، نشان 12واں، طوبی لجمیع المتکلین. Happy are all those taking refuge in him. خوشی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے. باب 11، نشان 7، لأن الرب عادل يحب العدل. یہ تو ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سامس باب 12، نشان 6، کلام الرب کلام نقی. رب کا کلام پاکیزہ کلام، کفدۃ مصفات. بھائی ایسے جیسے بالکل کلیئر چاندی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. ہائے ہائے، جس کو 7 مرتبہ صاف کر دیا گیا. فی بوطۃ فی الارض ممحوصۃ 7 مرات. کلیریفائڈ 7 ٹائمز. پیوریفائی پہ پیوریفائی کیا گیا ہو اسے. ایسا ہے رب کا کلام. باب 16، نشان نمبر 1، احفظنی یا اللہ لانی علیک توکلت. اے مالک میری حفاظت فرما کیونکہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں. یہ داؤد علیہ السلام کی وہ جو کتاب ہے اس سے آپ کو چن کے دے رہا ہوں، چن کے. باب 18، نشان 30، اللہ طریقہ کامل. وہ اللہ اس کا طریقہ جو ہے وہ کامل ہے، رستہ کامل ہے. قول الرب نقی لأنه من هو الہ غیر ربی. وہ معبود اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اور رب کا قول پاکیزہ. السماوات تحدث بمجد اللہ والفلک یخبر بعمل یدیہ. داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان اس کی بزرگی اور شان کو بیان کر رہا ہے. اور باب 25، نشان نمبر 11، من اجل اسمک یا رب. ہوئے ہوئے اغفر اسمی لأنہ عظیم. تیرے عظیم نام کا صدقہ اے اللہ، اے رب میرے گناہ معاف کر دے، بہت بڑے گناہ ہیں. اے رب سن. استمعی یا رب ورحمنی یا رب کن معینا لی یا رب. میری دعائیں سن، مجھ پہ رحم فرما، میرا مددگار بن جا. الہی الی الابد احمدک. اے میرے معبود اب تک تیری ہی تعریف میں کروں گا. تو بھائی کچھ میں نے آپ کو بتا دیا. اکثر لوگ زبور میں کیا تھا، زبور میں کیا تھا، تو میں نے اس 5 کو دیکھ کے جو مجھے باتیں لگی تو میں نے وہ بیان کر دی، کیونکہ یہ باتیں میچ کرتی ہیں ہمارے قرآن مجید سے، میچ کرتی ہیں احادیث سے، میچ کرتی ہیں. تو الحکمت دالۃ المومن. بھائی آپ اللہ کی عبادت کرنے شہر سے دور نکل جاتے، پہاڑوں میں، وہاں جا کر خوش الہانی سے زبور میں موجود اللہ کے جو تسبیحات ہیں، جو بتائے ہوئے کلام کو پڑھتے ہیں. آواز میں وہ جادو تھا کہ پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے، درندے ٹھہر جاتے، چرندے آ جاتے، سب جمع ہو کر آپ کا کلام سنتے، پہاڑ بھی ساتھ بولنے لگ جاتے. اللہ اکبر. اب سورہ 7 کی آیت نمبر 18 سے سن لیجئے، پورا ماحول بن گیا ہے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کرتے. عشیج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالعشیج. عشیج کہتے ہیں ظہر کے بعد سے لے کے اگلے دن صبح تک، اس کو عشیج کہتے ہیں. اور اشراق جب دھوپ زمین پر پھیلے اس کو اشراق کہتے ہیں. تو جب کبھی آپ صبح کے ٹائم جاتے
تو صبح کے ٹائم کیا ہوتا ہے جب دھوپ پھیل تو آپ شروع کرتے تو پرندے نیچے آ جاتے, درندے قریب آ جاتے, سب آپ جب شروع کرتے وہ بھی ساتھ پڑھنے لگ جاتے. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ اپنی تسبیح پڑھتے, نہیں, ان کے ساتھ پڑھتے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 سنیے ذرا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. طائر کا لفظ آ گیا نا, ہم نے پہاڑوں کو تابع کر دیا. وہ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے. اب کچھ لوگوں نے تفسیر کیا کہ داؤد علیہ السلام پہاڑوں میں جا کر زبور پڑھتے تو وہ ایکو پیدا ہو جاتا اور باہر جو ہے وہ گونجتے. مکہ میں مدح میں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ یہ تو پھر عام سی بات ہے بھائی, یہ کوئی خاص بات تو نہیں ہے. کئی بلڈنگز ہیں آج مغلوں کے دور کی جو بنی ہوئی, آپ جائیں, آپ یہاں بولو آواز ادھر جائے گی, گونجے گی آواز. آج بھی جناب آپ کئی غاروں میں جاؤ آواز گونجے گی. کون سی بڑی بات ہے اس میں؟ اگر پہاڑوں کی تسبیح کا مطلب گونجنا ہے تو پھر پرندوں کی تسبیح کا مطلب بھی پھر گونجنا ہی ہونا چاہیے نا, کیونکہ اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں دونوں کو تسبیح میں ذکر کیا ہے. پھر کو جی پہاڑ بھی گونجتے تھے پرندے بھی گونجتے. کمال یہ ہوگا کہ جو روٹین میں نہیں ہوتا وہ ہو. جی اس سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے اجتماعی ذکر داؤد علیہ السلام کی سنت ہے. یہ صافی کرتے ہیں نا, ہو اللہ اللہ, وہ مسومی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اجتماعی ذکر ساروں کو شامل کر لینا, پرندے بھی آ جائیں, پہاڑ بھی آ جائیں, چرندے درندے سب آ جائیں, داؤد علیہ السلام کی سنت ہے. اس سے ایک الگ ہی سرور پیدا ہوتا ہے جب اجتماعی ذکر ہوتا. لحن داؤدی مشہور ہے دنیا میں جناب. یہ لحن جو ہے اس کی جمع لحون آتی ہے. مسلمانوں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے پہلے انبیاء کے معجزات حضور کی امت میں کرامات کی شکل میں چھلکتے ہیں, جھلکتے ہیں. جی برکت کے لیے مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافرین سے میں حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید سنا. رک گئے, سننے کے لیے رک گئے. واہ خوبصورت آواز, تلاوت سنتے رہے. صبح آپ نے انہیں کیا فرمایا؟ یہ حدیث ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا, لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحۃ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اگر تم مجھے دیکھ لیتے جبکہ گزشتہ رات میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہو جاتے. تمہیں آل داؤد کی خوش الہانیوں میں سے ایک خوش الہانی دی گئی ہے. یہ آل داؤد کا معنی داؤد ہی ہے. آل داؤد سے مراد بچے نہیں لیں آپ, آل داؤد سے مراد داؤد خود ہیں. یہی عربی اسکالرز کا نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے, باقی مجھے بھی تفاسیر میں یہی ملا. تو آل داؤد سے مراد داؤد علیہ السلام. لیکن یہاں تھوڑا سا رکنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی خراب نہ کر دے. مزامیر کا لفظ استعمال ہوا اس میں. مزامیر کا بنیادی مطلب جو ہوتا ہے نا, یعنی جو پہلا میننگ لیا جاتا ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے, وہ آلات موسیقیہ ہی ہیں. جی لیکن حدیث میں خوبصورت آواز کے لیے استعمال ہوا ہے. جی آپ نے کبھی شاعری پڑھی ہے؟ اور بڑی شاعری کا میں نام نہیں لیتا, آپ نے کبھی شرح سعدی کی شاعری پڑھی ہے؟ کریمہ, گلستان بوستان پڑھی ہے؟ وہ شاعری جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا اس کے جو میننگ ہوتے ہیں وہی وہاں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. بعض اوقات جب میں پڑھاتا ہوں بچوں کو تو بعض اوقات اس کا دوسرا میننگ بھی استعمال نہیں ہوتا, وہاں جا کے تیسرا ہوتا ہے. تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے. کچھ لوگ کہیں گے اچھا 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 موسیقی جائز ہے, چلو سنو, چلو گانا سنو جا. وہ موسیقی جائز کرانے کے بعد سیدھا گانا سننے جائیں گے. تو وہ یہ نہیں سوچتے. اور اگر کوئی بات ہوگی حضور کی عزت کی, احترام کی, پھر بیٹھ جائے گی اس کا مطلب کیا ہے, اس کی مراد کیا ہے, اس کے راوی کیسے ہیں, پھر وہاں اتنی لمبی بحث چلے گی شاید پورا دن گزر جائے. یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے. خیر, تو مزامیر کا لفظ جو استعمال ہو گیا, اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی جس طرح بندوں پر آلات جو ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں, انہیں مسحور کر دیتے ہیں. جیسے بانسری ہے تو مسحور ہوتا ہے. اب وہ معنی لیا گیا اس کا یہاں کہ آواز تیری ایسی ہے. اگر آپ اس کا مطلب آلات موسیقی کا جائز ہونا ثابت کریں تو پھر یہ بھی آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ ابو موسیٰ اشعری قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گانا گا رہے تھے.
کیونکہ مزامیر کا استعمال قرآن کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا. تو ناؤز باللہ گانا گا رہے تھے اور نقل کفر نباشر ناؤز باللہ حضور سن رہے تھے. یہ بھی پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر صرف آپ لفظ مزامیر لے کے چل پڑو گے آگے تو پھر یہ بھی ثابت کرنا کہ جس کے لیے استعمال ہوا وہ اس وقت کیا کر رہا تھا. خوبصورت مسحور کن آواز حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ موسیقی کسی نبی کا معجزہ نہیں ہے. یہ شیطان کا ہو سکتا ہے، نبی کا معجزہ نہیں ہے. یہ مزامیر سے مراد طرز ترنم ہے. تو جیسے بانسری مسحور کرتی ہے ویسے داؤد علیہ السلام کی آواز زبور پڑھتے ہوئے مسحور کر دیتی. ابو موسیٰ اشعری کی قرآن پڑھتے ہوئے صرف تشبیہ ہے. یہ مضامین یہ تشبیہ ہلکی سی، اور تشبیہ بھی پوری نہیں ہے، اس کا کہیں جا کے معنی لیں گے. یہ جو شاعری میں ایکسپرٹ ہیں وہ جانتے ہیں، میرے اس بات کو سمجھیں گے، دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی. پوری مطابق ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو ان لوگوں کے لیے کہ جو عقیدت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ادب کو، ان کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وحی کی اقسام بتاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کوئی یاد آیا کسی آپ کو کہ وحی کتنی ٹائپس کی آتی ہے مجھ پہ؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ سلسلۃ الجرس سے، سلسلۃ الجرس سے، جرس گھنٹی کو کہتے ہیں، تشبیہ دی. اب حضور کا فرمان سن لیجئے گھنٹی کے بارے میں مسلم شریف میں آپ نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان. یہ جو گھنٹی ہے یہ شیطان کے آلات میں سے ہے، موسیقی کے آلات میں سے. تو اللہ کے بندو لفظ پکڑ کے بھاگنا جایا کرو، لفظ پکڑ کے بیٹھا کرو، وہاں سمجھا کرو. تو مزامیر سے مراد کیا لیں گے؟ مسحور کر دینے والی آواز. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے. بھائی ہم لوگ صرف سٹوری نہیں بتاتے، جو چیز پتہ چلتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اور آپ کو شاید ٹائم لگ جائے گا، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے بندے وہ تو ماشاءاللہ بڑے جو سنتے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کا سننا میرے لیے دعا بن جاتا ہے. رات بھر عبادت کرتے حضرت داؤد علیہ السلام، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتے. آج امریکہ میں اتوار ہے نا، تو کل منڈے ہے، تو اگر انہوں نے اتوار کو روزہ رکھا ہے تو منڈے کو نہیں رکھتے تھے. منڈے کو روزہ رکھا ہے تو پھر اگلے دن ٹیوزڈے کو نہیں رکھیں گے، تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ. غیب بتانے والی زبان مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ معلوم ہوا. بخاری شریف کتاب التہجد، برکت کے لیے حدیث سنیں. ان رسول اللہ قال له احب الصلاۃ الى اللہ صلاۃ داؤد واحب الصیام الى اللہ صیام داؤد. حضور فرماتے ہیں کہ پسندیدہ نماز اللہ کو داؤد علیہ السلام کی نماز، یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے. اور احب الصیام پسندیدہ روزے اللہ کو داؤد علیہ السلام کے روزے رکھے. وہ کھانا ینام نصف اللیل. اب عبارت کا اب بتا رہے ہیں کہ نماز کی کیفیت کیا تھی، وہ جو نوافل پڑھتے تھے. وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ ثُلُثَهُ. یہ حدیث کی ترجمہ کرو گے تو مشکل ہوگی، تو میں آپ کو ایک گھنڈی بتا دوں. یہ مرشد مفتی علامہ محمد زبیر نقشبندی عطاسی مالکی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی رات کو تقسیم کیا گیا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ نہیں ہے. یہ انہوں نے بہت زبردست گھنڈی بتائی. اب یہ جو تحقیق کرے گا اس کے لیے مسئلہ کھلا ہے. تو رات وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. آسان سمجھاتا ہوں میں آپ کو. داؤد علیہ السلام کی عبادت بڑی محبوب تھی. روزہ رکھنے کی تقسیم اچھی لگتی تھی. آپ آدھی رات سوتے، پھر اٹھتے، خوب عبادت کرتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے جی. اور روزہ ایک دن چھوڑ کر رکھتے تھے. تو یہ نوافل آپ لوگ بھی اسی طرح ہی پڑھا کرو. آج کے دور میں ٹینشن کا دور ہے، ڈپریشن کا دور ہے، سوچیں مارتے جا رہی ہیں آدمی کو. تو یہ بہت بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عمریں 40 سے اوپر ہو چکی. آپ ذرا کر کے تو دیکھو. یہ داؤد علیہ السلام کی آج بھی سنت ادا کرو. حضور نے تعریف کی ہے، اس لیے آپ آدھی رات پہلے سو جائیں، جلدی سو جائیں، کیونکہ اس وقت آپ کے یہ جو اندر کے سیلز ہیں یہ مر کے نئے بن رہے ہوتے ہیں، اس لیے بڑی جلدی سونا ہے جی جناب. اور اگر آپ رات کو نہیں سوتے تو پھر یہ سیلز جو ہیں وہ دوبارہ سے صحیح نہیں ہوتے، پھر مرتا بندہ مر ہی جاتا ہے. تو آدھی رات پوری پہلی سو جائیے، اس کے بعد اٹھیے، اٹھ کے عبادت کیجیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سو جائیے. پھر آپ اٹھیے، وہ تہجد کا جو آپ کا ٹائم ہے وہ بھی پڑھ لیجیے. پھر تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر آرام کیجیے. پھر پاور لے کر یہ تھوڑا دیر ہوگا، یہ نہیں ہوگا لمبا، تو پھر اس کے بعد نماز پڑھنے چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام خود محنت کرتے. دا گولڈن ایج آف اسرائیل، آپ کا دور جو ہے نا یہ گولڈن ایج ہے، جیسے ہمارا کبھی بغداد میں ہوتا تھا. مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے
گولڈن ایج کے باوجود بھی اتنے عظیم بادشاہ ہیں، لیکن آپ اپنی روٹی، اپنا کھانا پینا اور پہننا یہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کماتے اور اس سے کرتے۔ بخاری شریف سے حضور کا فرمان سن لیجیے، بخاری شریف کتاب البیوع میں یہ ملے گا آپ کو۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وہ بادشاہ بننے کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے پھر کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بادشاہ بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہاتھ سے کام نہ کرنے پڑے۔ ان کے پاس ایک معجزانہ ہنر تھا اس دور کے مطابق، وہ اس دور کی بہترین زیرہ بنا لیتے اور مہنگے داموں بازاروں میں بکتی تھی وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جیسی تھی ہی نہیں، وہ ڈیزائن نہیں تھا، وہ میٹیریل اس طرح کا نہیں تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80 ذرا سنیے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ اس آیت میں لکم پہ غور کیجئے، تمہارے لیے سکھائی۔ زرہ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی بنتی تھی، جالوت نے نہیں پہنی ہوئی تھی، سارے پہنتے تھے، لیکن وہ بھاری ہوتی تھی، بغیر کنڈوں اور حلقوں کے، سیدھی لوہے کی ایک پلیٹ یوں لگا لی، پیچھے لگا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو زرہ بناتے تھے اس کا ایک کمال تو یہ ہوتا تھا کہ وہ قمیص کی طرح ہوتی تھی، یوں تک، یہاں تک آ جاتی تھی، جڑتی جڑتی جڑتی، صرف ادھر ادھر ہی نہیں، پوری جیسے آپ بنیان پہنتے ہو نا نیچے، بالکل ویسے اور آگے تک آتی۔ پھر آپ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑتے تھے، یوں ہلکے بناتے، اس کو پھر اگلے کے ساتھ جوڑتے۔ یہ آپ کے لیے آسان کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ جب لوہے کو پکڑتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، تو آپ اس کو جدھر چاہتے اسے موڑ لیتے، اس لیے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی کڑیاں بنانا جو ہیں وہ آسان ہو جاتی۔ یہ جہاد میں ایک بڑا دفاعی سامان تھا، تو یہ بازار بیچ کر آپ گھر کا خرچہ چلاتے تھے، یہ بڑی مہنگی بکتی تھی۔ آپ سے یہ ہنر پھر دوسرے لوگوں نے بھی سیکھا، مگر ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم نہیں ہوتا تھا، انہیں آگ میں پگھلانا پڑتا تھا، اس لیے آپ کی بنائی ہوئی کمال کی ہوتی تھی، ان کی بنائی ہوئی مثل تو ہوتی تھی لیکن اس جیسی ہلکی نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایٹ اے ٹائم دو کام کر رہے ہیں، قوم کی بادشاہت بھی کر رہے ہیں اور قوم کو حکمت اور دانائی بھی دے رہے ہیں، نبوت کے مقام پہ بھی سرفراز۔ سورۃ المائدہ کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اسے ذرا سنیے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت نمبر 78 ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی بنی اسرائیل پر، یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ کیوں کی؟ آپ بادشاہ ہیں، آپ نبی ہیں، یہ ان کی زبان سے لعنت کیوں ہو رہی ہے؟ تو بھائی سب کو نہیں ہو رہی، وہ جو بنی اسرائیل میں سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان پہ ہو رہی ہے۔ یہ نافرمانی میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب ان کے جرائم کیا تھے؟ ان کا ایک بڑا جرم میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت غور سے سننا ہے، جتنے بھی سماعت کر رہے ہیں ذرا غور سے سن لیجیے۔ یہ غور سے اس لیے نہیں کہتا کہ آپ عمل نہیں کرتے، یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ عمل نہ کرتے تو آپ سنتے ہی نہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ آگے سمجھا سکو۔ ان کا بڑا جرم جو ہے وہ کیا تھا؟ قانون سبت کو توڑنا۔ سبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں، ہفتے کو۔ اس قوم نے جمعہ عبادت کے لیے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو جمعہ دیا پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، ہر قوم کو جمعہ دیا۔ یہ بولے نہیں ہمارے کو سبت چاہیے، ہفتہ چاہیے، اپنی مرضی سے لیا کہ ہفتے کے دن تک سب چیزیں بن چکی ہوئی تھیں، تو نعوذ باللہ اللہ نے حرام کیا ہے جو بھی ہے برا، تو ہمیں ہفتہ چاہیے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی سے لے لو، لیکن عبادت اب ہماری مرضی کی ہوگی۔ جب دن تم نے اپنی مرضی کا لیا ہے تو اب قانون ہماری مرضی کا لاگو۔ وہ کیا؟ سن سیٹ سے لے کے سن سیٹ تک تم عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو جمعہ کے دن سورج ڈوبنے سے لے کے سبت سیٹرڈے کے سورج ڈوبنے تک تم کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے عبادت کے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 سے ذرا سنیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا تھا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس واقعہ کو آپ نے سمجھنا ہے تو پلیز آپ کسی دن فارغ ہو کر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ لوگ اللہ کے احکام سے کھیلتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بھائی، جب وہ امتحان لیتا ہے تو تم رک جاؤ۔ جس چیز کو تم فائدہ مند سمجھ رہے ہو یا فائدہ لینا چاہتے ہو، وہ تمہیں اس سے کہیں گنا زیادہ بعد میں دے دے گا، کہ اگر تم اس کے حکم پر عمل کر کے اس وقت رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں بھیج دیتا، سطح کے اوپر یوں تیرتی نظر آتی۔ اب ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی پکڑنا منع تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا سوچا۔ یہ کیا کرتے؟ ہفتے کے دن وہ یوں سائڈ پہ گڈھے کھود دیتے بڑے بڑے، وہ چلتی چلتی گڈھے میں آ جاتی، یہ اوپر سے گڈھے کو بند کر دیتے، بند کر کے عبادت کرنے چلے جاتے۔ پکڑتے آگے اتوار کو ہی تھے، لیکن پھنسا جاتے تھے ہفتے کے دن۔ اب ان میں 3 گروپ بن گئے، ایک جو مچھلی پکڑتا ہے، ایک جو ان کو منع کر رہا ہے، 2 ہو گئے، تیسرا وہ گروپ جو آج کل بہت زیادہ ہے، یہ ہمیں کیا لگی یار، چھوڑو پرے، وہ منع نہیں کرتا تھا۔ تو منع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، باقی دونوں مار دیے، دونوں بندر بنا دیے۔ اب آپ سمجھ گئے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یار؟ آج کل یار کوئی کر رہا، کوئی غلطی کر رہا، کوئی جرم، ہم روکیں گے یار ایسی لڑائی پڑ جائے گی، اگلا گالیاں دے گا، اگلا ناراض ہو جائے گا۔ یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہو تم، تو جہاں تک اثر ہے، یہ یاد رکھیے، جہاں تک ہے، یہ ضروری میں کہہ رہا کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، جہاں جہاں آپ کی فیملی میں سورسز ہیں، فیملی تو سنے گی، بچے تو سنیں گے، بول دو، ایک دفعہ بول دو، روکو ضرور۔ یہ داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ توہین بھی کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک عبارت سناتا ہوں، سموئیل 2 اس کا باب 16 ہے، نشان نمبر 5۔ عربی میں بھی چونکہ آ چکی ہے بائبل، تو میں عربی سے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ الْمَلِكُ دَاوُودُ إِلَىٰ بَحُورِيمَ إِذًا بِرَجُلٍ خَارِجٍ مِنْ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَةِ بَيْتِ شَاوُولَ اسمه شمعی بن جیرہ يَسُبُّ وَيَرْشُكُ بِالْحِجَارَةِ دَاوُودَ، گالیاں دی، پتھر مارے۔ سن رہے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زبان پر لعنت کیوں کروائی ان کے لیے۔ داؤد علیہ السلام بحوریم میں تھے۔ یہ بحوریم جو ہے یہ یروشلم سے 8 کلومیٹر دور ہے، ہولی سٹی سے۔ تو ایک شخص شمعی نے آپ کو گالیاں بھی دی اور آپ پر پتھر بھی پھینکے۔ آپ کے دور میں بھی یہ شریعت کی نافرمانی کرنے لگے۔ بڑی نافرمانی، ہفتے کے دن کا کاروبار کرنا، دوسرا نبی کی بے ادبی کرنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے انکار کرنے والوں پر نبی کی زبان سے لعنت پڑی اور ذلیل بندر بن گئے۔ مسلمانوں، آؤ لعلہم یتفکرون کی طرف تمہیں لے آؤں۔ ہمیں بھی سوچنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسے ہی چیز نعوذ باللہ فضول بیان نہیں کی گئی۔ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ 2 کام تو نہیں ہیں۔ ان کے عبادت کے دن ہفتے میں 24 گھنٹے سن سیٹ ٹو سن سیٹ تجارت اور اس سے متعلقات تک حرام تھے۔ ہماری عبادت کا بڑا دن جمعہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے چپ کر کے لے لیا، ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر حکم بھی دیکھ لو کیسا آیا۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کتنا ایزی آرڈر آیا۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کے لیے دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ تم کیا جان رہے ہو کہ میں دکان کھولوں تو بہتر ہے؟ اللہ کہہ رہے نہیں، دکان بند کر تو بہتر ہے۔ بس یہی فرق ہے ہماری عقل میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ تو سنیں نا، آپ کہہ رہے ہیں
کہ دکان کھلی رہے تو فائدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ دکان بند کر تو فائدہ ہے۔ تو جنہوں نے بند کی پھر انہوں نے فائدے دیکھے، اور جنہوں نے کھولی پھر انہوں نے نقصان بھی دیکھے۔ تو یہ 24 گھنٹے نہیں کرنا، ان کے لیے کیا تھا؟ سن سیٹ ٹو سن سیٹ۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10۔ جب نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ۔ کیا مطلب؟ جاؤ مسجد سے، عبادت خانے سے اب جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، بزنس شروع کر دو، اب اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا شروع کر دو، تمہیں پرمیشن ہے۔ لیکن کچھ وہ ہیں کہ جو جمعہ کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ ساری نوافل پڑھیں گے، وہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، وہ عبادت کریں گے، تو ان کے لیے بھی آ گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے ذکر کرو۔ یہ ذکر کے اندر قرآن بھی آتا ہے، نماز بھی آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کی طرح ضروری نہیں ہے کہ سن سیٹ ٹو سن سیٹ، نہیں۔ مسلمانوں، داؤد علیہ السلام کے دور میں ساحل والے لوگ صرف مچھلی پھانستے تھے، ہم تو سیدھا کاروبار کرتے ہیں، پھانستے نہیں، سیدھا کاروبار کر رہے ہیں۔ جمعہ کے روز ہماری حالت ان سے بھی بدتر ہونا تھی، بدتر ہونا تھی۔ وہ تو صرف مچھلی پھانستے تھے، پکڑتے اتوار کو ہی تھے، پھانسنے پر وہ ذلیل بندر بن گئے، ہم تو سیدھا کاروبار کر رہے ہوتے۔ ہماری حالت ان سے بدتر ہونا تھی مگر بچ گئے، کیوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا صدقہ۔ ہماری ظاہری شکلیں مسخ نہیں ہو رہی۔ یہ امریکہ میں اب تو سال ہونے کو آ گیا ہے، جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اتنا شدید تھا وائرس کا حملہ، مسجد والوں نے مجھے کہا نعیمی صاحب جمعہ بند کر دیں۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو مہربانی تمہاری یار، 3 بندے ہونا ضروری ہے، کم از کم 10 12 20 تو آنے دو یار، بند نہیں بالکل کرو، میں جمعہ نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اللہ کا فرض ہے۔ واحد میری مسجد ہے، میری کیا مسجد ہے جہاں کا میں نوکر ہوں، خادم ہوں، جھاڑو دینے والا ہوں، اس میں جو ہے وہ ہر جمعہ ہو رہا۔ داؤد علیہ السلام نے 7 سال 6 ماہ اعلان نبوت کے بعد حبرون میں گزارے۔ میں نے اس علاقے کو 2016 میں دیکھا ہے، آپ بھی کچھ دیکھ لیں یہ علاقہ۔ Yeah. See that right here is the factory to make glass. And look to it now. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی جانب جا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیمی موسم۔
اس علاقے کے اندر نہ جانے کتنے انبیاء کے پاؤں لگے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاؤں، اور انبیاء کے پاؤں۔ پھر داؤد علیہ السلام یروشلم چلے گئے، ارد گرد کے سارے علاقے آپ نے دشمنوں سے چھین لیے تھے۔ سموئیل 2 باب 5 نشان نمبر 30، وہ بائبل عربی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَأَخَذَ دَاوُودُ أَيْضًا سَرَارِيَ وَنِسَاءً مِنْ أُورُشَلِيمَ بَعْدَ مَجِيئِهِ مِنْ حَبْرون فَوُلِدَ أَيْضًا لِدَاوُودَ بَنُونٌ وَبَنَاتٌ۔ سموئیل 2 کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی 9 بیویوں کے نام تو مجھے ملے ہیں انہی میں، مفسرین 99 بھی وہ بھی ساری کچھ لکھی ہیں، مجھے 9 بیویوں کے نام ملتے ہیں۔ بائبل میں ہے یروشلم میں آئے تو اور شادیاں کی آپ نے، لونڈیاں چھوڑ کر، اور یہاں 11 بچے پیدا ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے یروشلم میں۔ کوئی میڈیا والا ہے جو بدتمیزی کو اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ کا نام دے کر داؤد علیہ السلام پر طنز کے خصوصی تیر اپنے خصوصی پروگرام میں چلائے؟ ہے کوئی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب سن لو، دنیا میں صرف ایک مذہب دین اسلام ہے جس میں ہر نبی کو ماننا ضروری ہے۔ ایک نبی کا انکار گویا کہ سب کا انکار ہے۔ ہماری عبادت میں، وظائف میں انبیاء کے تذکرے ہیں۔ یہ روزانہ جو دلائل الخیرات پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں میری اس بات کو۔ دلائل الخیرات مشہور ترین وظیفہ ہے، اس کے اندر دیکھ لو انبیاء کے نام ہے، داؤد علیہ السلام کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم صرف اپنے نبی کی ہی توہین برداشت نہیں کرتے، بلکہ کسی نبی کی بھی توہین ہو ہم برداشت نہیں کرتے، کسی بھی نبی کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس سٹوری کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے جو سٹوری حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، بیت شیبہ کے ساتھ نکاح کی جو سٹوری ہے، اتنی گندی سٹوری ہے۔ مخلوق کے اندر انبیاء واحد گروپ ہے، آپ میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا، مخلوق کے اندر انبیاء واحد گروپ ہے، واحد جماعت ہے جس کی سوچ پر بھی فوراً گرفت ہو جاتی ہے، اور یہ طریقہ آپ کی زندگی کے اندر لاگو ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، جب اعتراض کرنا ہوتا ہے تو بندہ سارے اصول بھول بال کے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا نہیں، اس لیے اسی کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی ہے، کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک بھی وہ آپ گوارا نہیں کرتے، جبکہ آپ ہی دوسروں کے لیے اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ کیوں؟ آپ سے پوچھا جاتا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی اس کا یہ مقام ہے، یہ یہاں ادنا سی غلطی بھی برداشت نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب، اللہ کے بندے جو نبی ہیں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ پر بھی فوراً سے گرفت کر لی جاتی ہے اور ان کی معافی نامہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا، کیونکہ گرفت کر لی، انہوں نے توبہ کر لی۔ اب ذرا سنو، اس پس منظر میں پڑھو گے تو پھر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ مخلوق کے اندر انبیاء واحد گروپ ہے جس کی سوچ پر بھی فوراً گرفت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ سوچ شرعی خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ اخلاقیات والے کاغذ قلم لے کر نہ آ جائیں، اللہ پہلے ہی توبہ کروا دیتا ہے۔ اب ذرا سنیں سورہ 7 کی آیت نمبر 21، ذرا سنیں۔ وَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا آپ کو جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن آپ نے تقسیم کیا تھا ازواج کے لیے، ایک دن بنی اسرائیل کے سائلین کے لیے، ایک دن مقدمات کے فیصلوں کے لیے، ایک دن زرہ بنانے کے لیے، اور رات میں عبادت کا سلسلہ تو جاری ہی رہتا تھا آپ کا۔ جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو ایک خاص جگہ پہ آپ جاتے تو آپ نے دربان کھڑے کیے ہوئے تھے، اندر کوئی نہ آئے عبادت جب تک کہ میں خود باہر نہ ہوں۔ اس دن رات کو کیا ہوا کہ 2 بندے جو ہیں وہ سامنے سے آتے تو دربان کو پتا چلتا، پچھلی دیوار کو پھاند، دیوار بھی بڑی اونچی تھی، اندر آ گئے، آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اب ذرا سنیے سورہ 7 کی آیت نمبر 22 سے سنیے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ جب وہ دونوں آپ کے سامنے تھے تو آپ گھبرا گئے، یہ اندر کیسے آ گئے؟
کس صورت میں اندر داخل، کسی صورت میں اندر داخل نہیں ہو سکتے. دیواریں بلند ہیں. وہ دونوں پھر خود ہی بولے ڈریے مت، ہم دونوں خصمان فریق مقدمہ ہیں. اب شروع ہو گئے پھوڑی. ان سے کچھ نہیں پوچھا. دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اس نے مجھ پہ زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں حق کے ساتھ، ناانصافی نہ کیجیے اور صحیح حل بتا دیجیے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سمجھدار آدمی سوچے گا کہ کیا ہے. آپ بادشاہ تھے بھائی، دربان بلوا کے نکلوا دیتے ان کو. سمجھ کے معاملہ کوئی اور ہے، چپ کر کے. یہ عام آدمی نہیں تھے، یہ اصل میں فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے. اب ایک بولا ان ھذا اخی لہ 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. سورہ صاد کی آیت نمبر 23. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے، لیکن یہ مجھ کو کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دو، اور اس نے اپنی گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے. صرف ترجمے سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور سمجھنے کے لیے اکیلے چلیں گے تو الجھ کر رہ جائیں گے. ان آیات کی تفسیر تو بائبل والوں نے تصاویر سمیت انتہائی بیہودہ کی ہے. مسلمان مفسرین نے بھی کچھ صاف کر کے اس واقعے کو بیان کیا ہے، مگر وہ جواب سوال کی ماں بن گیا. ہم نبی کے متعلق گفتگو ایسی کریں گے کہ لگے کہ سب قلم، دوات، کاغذ اور لکھنے والے باوضو ہیں. جی ایسی گفتگو کرنی چاہیے. ہوا یوں کہ جب یروشلم میں آپ آئے، اسے اپنا پایا تخت بنایا، تب تک آپ تمام اسرائیل کے متفقہ بادشاہ بنے، اور علم و ہنر کی وجہ سے ترقی ہی ترقی ہو رہی تھی. فتوحات جاری تھی. طالوت کی بیٹی آپ کی پہلی بیوی عمر رسیدہ ہو چکی تھی، اور وہ خاندانی. تو آپ کے دربار میں بیت شیبہ کی معاملہ فہمی، عقل مندی، وہ اس کا تذکرہ ہوا کچھ. بھائی تب یہ پردوں کے احکامات تو نہیں تھے نا بھائی. تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ایسی بیوی میری بھی ہونی چاہیے. یہ سوچتی بس. آگے سب کچھ بنائے ہوئے افسانے ہیں، اور اس میں کیا قباحت ہے سوچنے میں بھائی. لیکن اللہ تعالی اس پر بھی اللہ نے گرفت کر دی فوراً. کیوں بھائی؟ اخلاقیات والوں نے بیج لگا کر آ جانا تھا. اللہ نے فوراً پکڑ لیا. نبی میں اور ہم میں یہی تو فرق ہوتا ہے، ہمارے خیال پہ پکڑ نہیں ہوتی. میں مثال دے کے سمجھاؤں. آپ اگر سوچو کہ جناب میں ایک بندے کو قتل کروں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، بارہا بولتے ہو، آپ کہتے ہو، تو کیا اسی وقت آپ کو پکڑ کے جیل میں دے دینا چاہیے؟ 302 لگا دینی چاہیے؟ نہیں نا. کب لگتی ہے؟ جب آپ قتل کر لیتے. تو سوچ پہ پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ سوچ عمل میں نہ آ جائے. تو انبیاء میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے. ہم عمل کریں تو پکڑے جاتے ہیں، انبیاء صرف سوچیں ہی تو اسی پر ان کی گرفت ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ ہم نبی جیسے نہیں ہیں، نبی ہم جیسے نہیں ہیں. سوچ پر پکڑ شروع ہو جائے تمہاری تو 20 کروڑ افراد کی جوانی کی سوچیں، ایک ملک کی جتنی آبادی ہے اس کے جوانی کی جو سوچیں ہیں اور غصہ کے وقت اکثر کی سوچیں، سب کو جیل اور دوزخ میں ہی لے کر جائیں. مگر آپ تو باہر ہیں. مگر انبیاء کا مسئلہ جدا ہے، ان کی سوچ پہ بھی پکڑ ہوتی ہے، سزا نہیں پکڑ. ادھر آپ نے سوچا، ادھر فرشتے آگے سمجھانے. جیسے قابیل کو کوے کی شکل میں آئے تھے سمجھانے. ایک نے دوسرے کو مار دیا اور قابیل کے سامنے دفنایا تو اسے معلوم ہوا کہ مجھے لاش دفنانی چاہیے. دو دوستوں کو راضی کرنے کے لیے بات کو موڑ کر بیان کرنا جائز ہے. دونوں پوچھنے کے بعد لو دوسرا بندہ بات ہی نہیں کر رہا، ایک ہی بولے جا رہا. تو جب بات پوری ہوگی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ایک دم غائب ہو گئے. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے. قرآن سنیے. وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. آپ وہیں استغفار کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اسی جگہ پہ.
مفسرین لکھتے ہیں 40 دن تک سجدے میں رہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو پڑھنے کے بعد سجدہ کیا اور فرمایا انما ہی توبۃ نبی ولکنی رأیتکم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. سجدہ دراصل ایک نبی کی توبہ تھی، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سجدے کے لیے تیار ہو رہے ہو، چنانچہ آپ اترے، سجدہ کیا، لوگوں نے بھی سجدہ کیا. اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں کہ یہاں سجدہ واجب نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے طویل سجدہ کیا اور استغفار کیا. اللہ فرماتا ہے سورہ 7 کی آیت نمبر 25 پہ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. بس ہم نے بھی ان کی وہ لغزش معاف کر دی، سوچ، حالانکہ عمل نہیں ہے، سوچ معاف کر دی. وہ ہمارے نزدیک یقیناً بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں. تو اب بندہ پوچھے ٹیلی کرے اس سٹوری کو تو کیا یہ تعریف بنتی ہے؟ نہیں بنتی. تو یہ تعریف جو ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ صرف سوچ تھی. معلوم ہوا کوئی قتل یا حدود کا مسئلہ نہ تھا جو بیان کیا جاتا ہے. یہ سوچ ان کے شیان شان نہ تھی. اللہ کا کرم دیکھیں، ان کے خامد کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے. یہ آپ کے عقد میں آئیں. ان سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. نبی کی شان بیان کرتے ہوئے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. عبادات مردود ہو جاتی ہیں جناب. شیطان نے کیا بولا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ بشر ہے. آج تک لعنتوں کے تحائف سمیٹ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال، آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 100 سال تھی. یہ سب غور سے سن لو. جی میں ثابت کروں گا. آپ کی عمر مبارک 100 سال تھی. ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال زندگی دی تھی. پھر آدم علیہ السلام کی عرض پہ 40 سال اور زندگی عطا کر دی اللہ نے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، پہلے یہ یاد کر لیں، لیکن حدیث سننے سے پہلے یہ یاد کر لیں پکا کہ یہ حدیث کن کتب میں ہے. ترمذی شریف کتاب و تفسیر القرآن میں، الطبقات میں ہے، حافظ الکبیر ابی بکر جعفر بن محمد الفریابی کی کتاب ہے کتاب القدر، اس کا صفحہ 41 ہے. مشکاۃ شریف کتاب الایمان میں ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر قرطبی، تفسیر در منصور. ان تفاسیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 کی تشریح کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ حدیث. ابن قیم حنبلی کی یہ کتاب ہے، پورا نام اس کا سنیں، کتاب و شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل. یہ پورا نام ہے کتاب کا. صفحہ اس کا 11 ہے، باب ثانی ہے. اب حدیث سنیں ہم. اور حدیث اور یہ عقیدہ دل و دماغ سے کھرچ دیں کہ اللہ کے بندے کچھ دے نہیں سکتے. ایک اللہ کے مقرب بندے نے دوسرے مقرب کو ان کی ولادت سے پہلے 40 سال دیے ہیں. 40 سال. اب حدیث سن لیں آپ. لما خلق اللہ آدم فمسح ظہرہ فسکت من ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها من ذریته الى یوم القیامہ وجعل بین عینی کل انسان منهم وبیسا من نور ثم عرضهم على آدم فقال اے ربی من هؤلاء قال هؤلاء ذریتک فرعى رجلا منهم فعجبه. یہ ذرا جملہ سننا ہے. فرعى رجلا منهم فعجبه وبيس ما بين عينيه فقال اي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الامم من ذريتك يقال له داود فقال ربي كم جعلت عمره قال 60 سنة. داؤد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا آدم علیہ السلام نے کہ کتنی عمر دی ہے انہیں اللہ تو نے. کہا 60 سنة 60 سال. قال اے ربی زدہ من عمری 40 سنة، میری عمر سے 40 سال لے کے ان کی بڑھا دے. اللہ اکبر جل شانہ. تو زندگی کے آخری 33 سال آپ نے ہولی سٹی یروشلم میں گزارے. آپ کی عمر 100 سال ہو گئی. ہفتے کا دن تھا، آپ عبادت میں مصروف تھے. آپ نے ایک مرد کو گھر میں دیکھا. آپ نے پوچھا تم اندر کیسے آئے؟ بولے کوئی دیوار پہاڑ میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا. پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں کسی طاقت اور آہو بقا سے متاثر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا او تم اسرائیل ہو، خوش آمدید. آپ فوراً سجدے میں گر گئے. یا اللہ ہماری بھی موت آئے تو سر سجدے میں ہو. فوراً سجدے میں گر گئے. اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح مبارک لی اور اعلیٰ مقام کی طرف چل پڑے. صبح و سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی ہر گھر میں عظیم بادشاہ عظیم نبی کے وصال کی خبر پہنچ گئی.
اتوار کے دن، آج بھی اتوار ہے، اتوار کے دن دھوپ، اور آج بھی دھوپ جو ہے وہ امریکہ میں زیادہ ہے، حالانکہ مسلسل سردی پڑ رہی تھی، تو اتوار کو زیادہ تھی دھوپ۔ سلیمان علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے، پرندوں نے داؤد علیہ السلام کے جسد انور پر پروں سے سایہ کیا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں سٹوریز آپ اکٹھی سنیں گے تو پھر آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور میرے لیے دعائیں زیادہ ہوں گی۔ سلیمان علیہ السلام ساتھ ساتھ آپ کو جیروسلم میں ہی سپرد خاک کیا۔ میں نے آپ کی قبر مبارک دیکھی، آپ کی قبر پہ زیادہ یہودی جاتے ہیں، اور آپ کی قبر پر چادر ہے جس پر 6 کونوں والا ستارہ بنا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے الفاتحہ ہماری حاضری کے طور پر، ہماری حاضری اب اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور آپ لوگوں کے درجے بلند کرے۔